نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے، فارمل وے میں انفارمل وے میں، اونچے یعنی جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت افضل عمل ہے. اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، بھول جانا، اور وہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں خوب محو ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو. یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کبھی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے، کچھ نکل گیا ہے، کچھ کمی سی ہے، وہ خلا وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے. ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے. پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے. پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں، جیسے یہ مجلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر کی مجلسیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے؟ جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی. وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پہ رشک کریں گے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء و شہداء رشک کریں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے، مختلف قبیلوں مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پہ جمع ہوتے ہیں اور عمدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کے لیتا ہے. تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم نقطے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں. کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ قلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. پھر ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے. یاد رکھیے جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لایا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے. ذکر کی مجلس کیا ہے؟ جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرا کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نعرے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کریں. صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں. وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے، اور ویسے بھی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. جیسے مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے، 2 جماعتیں تھی، کچھ علم سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تسبیحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی. تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تسبیحات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے حلقے اکٹھے کیے جائیں. ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گنوا دیا. ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، بدنصیب لوگ ہیں. عمرو بن ابسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی، یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے. تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا بدترین مخلوق، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ، یعنی آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، شجر، حجر، ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 42 دو محبوب کلمات.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنا. سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پاک ہے. تو جس کلام میں، جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، تسبیح بیان کی جائے اور حمد و ثنا بیان کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا. کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا. سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، تمام مخلوق کی نماز ہے. نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، 2 باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں. اور 2 کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر. اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. یہ 2 منع کرنے والی چیز. اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی 100 دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کی، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. صرف ایک دفعہ کہنے سے. کہہ لیجیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو، کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ہم میں سے کس کی وسعت ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے؟ یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ عرش کے ارد گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے. قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے، یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا؟ ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. یہ جو احادیثوں نے بیان کی، یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا، اس میں لکھی ہوئی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خاص طور پر بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں. ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی، ایک سکینت آتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں تو بچے ہی ہیں، ایک ابتدائی عمر سے، چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو، انگلیوں پہ گنتے ہیں، اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی، کتنے جنت میں درخت لگائے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی. پھر ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا، اللہ کے نام یاد کرنا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها، تو احساس سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا. احساس میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا، کہاں پڑھنا ہے،
امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے. وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا. قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے. جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح. پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. نمبر 1 دعا العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا. ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا ہے دعا المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا. اور اسماء حسنہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، یا موجود، یا ذات، یا شیء، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان علم کا پہلا مرتبہ ہے. سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان. یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تبھی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے. کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری. پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وہی معلوم ہوئے. ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں. یہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے، اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو. نہیں، اس کی اجازت نہیں. کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا، اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں. عقل، رائے، خواہش. امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد سے، الحاد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر، جو بغلی قبر ہوتی ہے، نیچے گڑھا کھودتے کھودتے سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دیں. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیم نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان، یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہیں،
اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف، تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے. یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا. جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے، اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام دیے گئے ہیں، اور باقی جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے. جیسے المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے، تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا. تو یہ نام نکال دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے نہیں ملتے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حدیث نمبر 44، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء ولا یقولن احدکم ان شئت فاعطنی فان اللہ لا مستکرہ لہ. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو، یعنی اچھی طرح پکارو، اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے اور چاہے تو نہ کرے. یعنی لکھا ہوا نہیں ہے نا، لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. یا اللہ تو دے سکتا ہے، تو مجھے عطا کر. یہ نہ کہے تو چاہے تو عطا کر، وہ تو دینے پہ قادر ہے، اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کرے. اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور آداب بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ غافل دل سے دعا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر یقین سے دعا کرے کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ نہیں ہے پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں، بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میری تو سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کہ اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہٹ کے رب سے دعا کرنی چاہیے. کس سے؟ بغیر ہچکچاہٹ، پورے یقین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عز و جل سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پھر خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. پھر گریا و زاری، رو دھو کے مانگے. آپ دیکھیں اس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تکرار اور اصرار سے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 بار ایک دعا دہراتے تھے. آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے. پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں. تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے دعا قبول کی جاتی رہتی. یعنی جلد بازی کیا ہے کہ مایوس ہو کے انسان تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو ان کے صفات ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا آپس میں؟ اس کی ساری صفات اس کے ناموں میں، یعنی ناموں میں ہی اس کی صفات. یعنی ذکر کی ایک قسم جو ہے نا غور و فکر بھی ہے کائنات میں، اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا. کیونکہ جتنی تقصیر ہم کرتے ہیں کمی کوتاہی دعا میں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. آپ دیکھیے جب ہمیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے نا کہ کون کتنا سخی ہے، تو ہمیں اس سے اسی کے مطابق توقع ہوتی. امی سے عیدی اتنی ملے گی اور ابا سے اتنی ملے گی، کیونکہ ہم دونوں کا مزاج پہچانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے. اسی طرح خالہ، مامی، دادی سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. تو اگر انسانوں کا تھوڑا بہت ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، تو جس کو اللہ کا پتا چل جائے کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے، پھر اس کی دعا کی ایکسپیکٹیشن کتنی بڑی ہوگی کہ وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا اور کیا کچھ اسے مانگنا چاہیے. وہ تو کبھی مایوس ہی نہیں ہو سکتا انسان. اساتذہ السلام علیکم. یہ جو ہم لوگ الہدا میں بھی پڑھاتے ہیں نسالو کا یا اس کے اندر بھی یا معز آتا ہے، تو کیا کوئی نیا ورژن ہے؟ بالکل نیا ورژن بھی ہے. کارڈز لے لیجئے اور نئے ورژن کی ریکارڈنگ بھی ہم نے کروا لی ہوئی ہے. ساجد محترم، یہاں پہ آپ نے ابھی فرمایا نا کہ تو چاہے تو عطا کر، یہ نہیں کہنا چاہیے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم جب یہ کہتے، آپ نے بھی فرمایا نا کہ تو جو چاہے وہ عطا کر دے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو چاہے تو عطا کر دے. ہاں، اگر تو چاہے تو عطا کر دے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے گھر چاہیے، اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو دے دیں، نہیں تو نہ سے. یہ نہیں کہنا چاہیے. بندوں کے ساتھ ہم ایسے معاملے کر رہے ہوتے ہیں نا، دینا تو دو نہیں تو نہ دو. تو اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا، یہ بے ادبی ہے. استاذہ یہ جو آپ نے کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، جیسے ہماری آنٹی حالت نیزہ سے 2 دن پہلے ہم نے ان کو پڑھایا، انہوں نے ورد کیا، اس کے بعد وہ کومے میں چلے گئی، تو ان کے لیے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کا آخری کلام یہی ہے لا الہ الا اللہ؟ یعنی آخری بات جو کی
وہ لا الہ الا اللہ تھی، چاہے اس کے بعد 1 دن بعد فوت ہوئے یا 2 دن بعد. اور ایک اور بات، بعض اوقات قومے میں ہوتے ہوئے بھی سن رہے ہو، اور کئی لوگوں کا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ زبان بھی ہلا رہے ہو، اور کئی لوگوں کا یہ بھی میں نے سنا ہے، مطلب لوگوں کے ڈیتھ کے جو حالات واقعات سنتے ہیں کہ بے ہوشی تاری رہی اور فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بھی کھولی اور منہ بھی ہلایا اور پھر دوبارہ چلے گئے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ. آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ذکر کا فضیلت بیان کیا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب ہم لوگ دن رات میں ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان تر رہتی ہے ذکر سے، جوارے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، تو وہ جو ہے آپ کا جو اندر احساس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا فضولیات سے وہ اجتناب کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے ذکر کرنا ہے، اپنی نیکیوں کو اضافہ کرنا ہے، خیر و برکتیں مانگنی ہے. کیا یہ چیز جو ہے ہمارے خوشو و خضوع میں اضافہ کر سکتی ہے؟ ذکر کی تو بہت سی برکات ہیں، اور اس میں سے یہ بھی ہے 2 چیزیں جو ہے نا ذکر میں بڑا فائدہ دیتی ہے. ایک ہے کہ ٹارگٹ ڈیلی سیٹ کرے، جیسے 100 دفعہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا گیا، منیمم بیئر منیمم ہے کہ آپ یہ 100 دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں عصر کے بعد. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے ہیں. ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اتنا تو کرنا ہے، زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا طوبی لمن وجد الاستغفار فی صحیفته، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. پھر آپ دیکھیے درود شریف ہے، اگر کوئی اپنی ساری دعا کو درود شریف ہی بنا لے تو اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتی، کم از کم 1 تسبیح درود شریف کی، اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح 10 دفعہ، شام 10 دفعہ، دن کا آغاز اختتام تو لازمی درود شریف کے ساتھ ہو. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ ہے جنت کے خزانوں میں سے. اگر ہمیں دنیا کا کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں اس کو، ٹھیک ہے، جنت کا خزانہ ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے، اس کی تسبیح کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم 100 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ نہیں 10 دفعہ ہی رکھ لیں، لیکن ڈیلی پڑھیں. پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تسبیح آپ کر سکیں. اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لیے رکھ لیں، کوئی دوپہر کے لیے رکھ لیں، کوئی شام کے لیے رکھ لیں، کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں، کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں. اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا نا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گی. اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات کو سونے سے پہلے کر لیں. اگر ایک دن کچھ کمی بیشی ہوگی اگلے دن پورا کر. اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی کہ یہ تو میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں، اس کے عوض کچھ صدقہ کریں، کیونکہ اپنی عادتوں کی اصلاح خود ہی کریں. روزہ رکھیں، یعنی کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو، کیونکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پہ روز صدقہ واجب ہوتا ہے. یہ تسبیحات جو ہیں وہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اوقات مقرر کریں، اپنے لیے خود مقرر کریں، خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں. اور باقی یہ تو ویسے کی تسبیحات ہیں نا، لیکن جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں. رات کو سوتے وقت کے اذکار کی پابندی، گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون اذکار. دعا کیجئے، کتاب کس کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ سب کے پاس ہے. اس میں زندگی کے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی جاتی، دعا جو وہ بذات خود ایک ذکر کی قسم، ٹھیک. فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضا بينه وبين الله تعالى وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته فكان في هذا الثناء من أدب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. دعائے استفتاح. پھر جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک یعنی پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، تو وہ اس غفلت سے بھی باہر نکل آتا ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکاوٹ تھی. وہ اس کی تعظیم اور بزرگی بیان کرنے کے لیے اپنی ضرورت سے پہلے بطور تمہید ایسا تحیہ اور تعریف بجا لائے گا جس طرح بادشاہ کے پاس داخل ہوتے وقت مخاطب کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ تعریف بجا لانا عبودیت کے آداب میں سے ہے اور معبود کی تعظیم ہے، جس کے ذریعے وہ معبود کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا اور اس کی رضا پا لے گا اور اپنی حاجات میں اس کی مدد حاصل کر لے گا. تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دعا استفتاح پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یعنی نماز کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے. ایسی کچھ چیزوں کو اکٹھا کر کے نماز نہیں بنا دی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، پھر جب وہ کہتا ہے سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور ساتھ تیری تعریف کے یا سب تعریف تیرے لیے ہے، وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
اور وہ ثنا بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بما ہوا اہلہ، جس کا وہ اہل ہے، فقد خرج عن الغفلۃ، تو تحقیق وہ غفلت سے نکل آتا ہے، التی ہی حجاب ایضا بینہ وبین اللہ تعالی، وہ غفلت جو حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایضاً بھی یعنی وہ بھی ایک پردہ ہے اس بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، یعنی تعریف شروع کرتے ہی انسان غفلت سے باہر آ جاتا ہے۔ وَأَتَى بِالتَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ، اور وہ پیش کرتا ہے تحیہ سلام اور ثنا تعریف، الذی وہ جو یخاطب بہ الملک، جس سے بادشاہ کو خطاب کیا جاتا ہے، یعنی کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس بھی انسان جب حاضر ہوتا ہے اس کے دربار میں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، عند الدخول علیہ، اس کے پاس داخل ہونے کے وقت، تعظیما لہ وتمجیدا، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے، ومقدمتاً بین یدی حاجتہ، اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے پہلے تمہید کے طور پر، مقدمہ تمہید یعنی مقدمے کے طور پر، فکان فی ھذا الثناء، تو یہ تعریف جو ہے اس میں، من ادب العبودیت، یہ عبودیت کے آداب یا مینرز میں سے ہے، وتعظیم المعبود، اور معبود کی تعظیم ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہم ثنا پڑھتے ہیں شروع میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وغیرہ، ما یستجلب بہ اقبالہ علیہ، جس کے ذریعے وہ کھینچ لاتا ہے یا متوجہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف، اقبالہ علیہ، اس کی توجہ اپنی طرف، ورضاہ عنہ، اور اس کی رضا، واسعافہ بحوائجہ، اور اس کی مدد کرنا، اسعاف آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ایڈ کی جو ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یعنی فوری مدد طلب کرنا، بحوائجہ، اپنی حاجات میں۔ تو یہ تعریف انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ کیا کیا فائدے اس میں بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1، انسان غفلت سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، خرج عن الغفلۃ التی ہی حجاب ایضا بینہ وبین اللہ تعالی۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ ملاقات سے پہلے یا ابتدا میں، جیسے کسی بھی بادشاہ کے پاس جانے کا ایک ادب، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تو یہاں بندہ تحیہ اور ثنا سے کام لیتا ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارے اوپر ادب آداب کا حق ہے وہ ادا ہوتا ہے، دوسری طرف یہ کہ معبود کی تعظیم ہوتی ہے، معبود یا رب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، اور بندے کی مدد کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں دراصل ثنا پڑھنے کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی قابل تعریف ہے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے، انہ حمید مجید، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، تو اس کی تعریف ہونی ہی چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان نے اگر کوئی اچیومنٹ کی ہو، کوئی بڑا کام کیا ہو، تو دور بیٹھے بھی لوگ، نہ جاننے والے بھی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ بڑا کمال کیا اس نے، فلاں چیز ایجاد کر دی ہے، فلاں چیز بنا دی ہے، فلاں کام کیا ہے۔ تو اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون اس کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن جب اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو جس کو فائدہ پہنچتا ہے وہ خود ہی تعریف کے لیے آگے آ جاتا ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کیا کیا کمالات ہیں۔ یعنی کسی کی بھی تعریف کرنے کی 2 بڑی وجوہات ہوتی، ایک اس کے کمالات اور دوسرا اس کی ذات سے فائدہ کتنا پہنچ۔ تو یہ دونوں چیزیں کامل درجے میں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر چیز میں اس کا کمال ہے، تخلیق میں اور رزق پہنچانے میں، اور جتنے بھی اس کے نام ہیں کامل صفات اور اسماء ہیں، تو اس لیے اس کی تعریف تو ہونی ہی چاہیے۔ تو نماز کے بالکل آغاز میں یہی سب سے مناسب جگہ ہے کہ جہاں تعریف ہو، اس کی حمد و ثنا ہو، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب کوئی حمد و ثنا کے لائق ہوتا ہے تو اس کی اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرے تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی قابل تعریف۔ نقصان کس کا ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ چپ بیٹھا ہے، وہ کوئی تعریف نہیں کر رہا۔ اور یہ تعریف جو ہے یہ دراصل شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اس احساس کے ساتھ جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندہ اپنے قریب پاتا ہے، اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے اس کا، اور یہ سراسر بندے کے اپنے ہی فائدے میں۔ ہمارا تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دیتا، یہ دراصل خود ہم ہی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کرنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کرنے والا صرف اس وقت تعریف کر سکتا ہے جب وہ کسی خوبی کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم خوبیوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس میں صرف ممدوح کی حمد نہیں ہوتی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ ایسا بندہ بھی ایسے خالق کے ساتھ جب جڑتا ہے تو وہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے جو اپنے خالق کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ناشکرے لوگ کسی کو بھی
اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں آتے. اور وہ لوگ جو اپنی آنکھیں ہی بند رکھیں اور غفلت کا شکار رہیں اور سوئے پڑے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہ سکیں یا اس سے ناراض رہیں، ایسے لوگ دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ اس کی تعریف کریں. ابھی تو بن دیکھے کرتے ہیں نا، اس کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے.